کل رات 10:20 پہ چاند نظر آ گیا اور آج ہم سب کا پہلا روزہ ہے. آپ لوگوں کو رمضان کا پہلا روزہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. ہر 2-3 سال کے بعد پاکستان میں چاند کی کنٹروورسی ہوتی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. یہ پہلا سال ہے جب ہم یہ رمضان ڈاکٹر عامر لیاقت کی نشریات کے بغیر گزار رہے ہیں. تھوڑی سی اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور کچھ یہ باتیں کہ ٹی وی کس طرح سے سادہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے آج کی رمضان نشریات تک پہنچا. اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. دوستو, میں بہت چھوٹا تھا اس زمانے میں ہر گھر میں فریج بھی نہیں ہوا کرتا تھا. ایک دوسرے کے گھر سے برف مانگنے کا رواج تھا. تو ایک دفعہ رات کو 10 یا 11 بجے عید کا چاند دکھا اور پھر لوگ بھاگتے ہوئے کسائی کی دکان پہ پہنچے. اس زمانے میں چاند رات کو کسائی کی دکان, چاند دکھنے کے بعد کسائی سے گوشت لینے کا رواج ہوتا تھا. فریج ہوتے نہیں تھے تو ہم گئے تھے. اور اس زمانے میں نے ایک ٹرم سنی کہ جمعے کے دن کی عید جو ہے نا وہ حکومت پہ بھاری ہوتی ہے. جب 2 خطبے ہوتے ہیں تو حکومت چلی جاتی ہے. اس وجہ سے یہ حکومت نے جمعے کی عید کے بجائے جمعرات کی عید کرا دی ہے. خیر, یہ والی بات جو ہے نا بہت سالوں تک ہم سنتے رہے, لیکن یہ ہر بار بات عید پہ ہوتی تھی. رمضان کے پہلے چاند کے اوپر یہ والی بات بہت کم ہوتی تھی. پچھلے سال رمضان میں آپ نے چاند رات کو ایک ایکسٹرا تراویح پڑھ لی تھی, کیونکہ تراویح کے بعد چاند نظر آیا تھا, بڑا مزہ آیا تھا نا. عید کا چاند 29 کا ہو جائے بہت مزہ آتا ہے. اب کل سے لوگوں کی بحث چل رہی ہے. اس بار لوگ ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں کہ چاند اس وجہ سے نکالا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو پنجاب کے الیکشن منسوخ کیا ہے, لوگوں کی توجہ ہٹائی جا سکے. لیکن لوگوں کی توجہ اتنی آسانی سے نہیں ہٹتی. آج کل لوگوں نے بڑی چوکس نگاہیں رکھی ہوئی ہیں. دوستو, میرا یہ ماننا ہے, میں اس معاملے میں میرا ایک فرم بلیو ہے, پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, کہ حکومت وقت نے جو اعلان کر دیا ہے ہم اس اعلان پہ چلیں, کیونکہ ہمارے اندر اپنی طاقت نہیں ہے چاند دیکھنے اور چاند کے حساب سے چلنے کی یا عید منانے کی. یہ تہوار ہے سرکاری اسلامی ملک میں اسلامی حکومت ہے, مکمل طور پہ شرعی حکومت نہ بھی ہو لیکن مسلمانوں کی حکومت تو ضرور ہے. تو اس لیے چاند کے اعلان پہ یقین کر لیا کریں. اب تو مفتی منیب بھی نہیں رہ گئے, ہم نے ان کے ساتھ بھی بڑے زیادتی کی وجہ سے, میں ان کا ذاتی طور پہ بڑا فین تھا, میں مفتی منیب صاحب کی بہت عزت کرتا تھا. اب آتے ہیں اب آج کے دوسرے موضوع پہ, ٹی وی. رمضان اور ٹی وی, سادہ سا ٹی وی ہوا کرتا تھا. عام دنوں میں جو اداکارائیں ہوتی تھی ان کی جو ڈریسنگ ہوتی تھی وہ آج کل رمضان نشریات سے زیادہ ستھری ہوتی تھی. سر پہ دوپٹہ, آدمی جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ہر وقت بڑا مذہبی سا ماحول ہوا کرتا تھا اور رمضان آتے ہی یہ ٹی وی اور زیادہ مذہبی ہو جاتا تھا. اس زمانے میں وہی ظفر قاسمی کی نعت, شیروانی پہنی ہوئی, سر پہ جنا کے, انتہائی ادب سے بیٹھ کے نعت پڑھنے کا ایک الگ ہی انداز تھا. نعتوں کا بھی ایک الگ انداز تھا. آج کل انداز بہت چینج ہو گیا, اب تو میوزک وغیرہ بھی ایڈ ہونے لگا ہے اور ڈریسنگ بھی کافی بھڑکیلی سی ہونے لگی. لیکن اس زمانے میں بڑی سادگی کا دور تھا, واقعی سادہ اور پروکار تھا. اور مجھے سچی بات ہے وہ سادہ اور پروکار دور اس نعت خوانی کے معاملے میں بہت زیادہ یاد آتا ہے. وہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا. اس زمانے کی جو نعتیں تھیں وہ بھی بہت پیاری ہوتی تھی. اس زمانے میں ویسے تو ٹی وی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا, بڑا اسلامی قسم کا ٹی وی ہوا کرتا تھا. لیکن ٹی وی کے اوپر اعتراض ہوتا تھا اور یہ بحث چلتی رہتی تھی کہ ٹی وی حرام ہے یا حلال ہے. لیکن رمضان میں ایک بڑی نئی بحث آتی تھی. اس زمانے میں رمضان میں ٹی وی کے اوپر مغرب کی اذان آتی تھی اور اس وقت بہت سارے گھروں میں, ہر گھر میں یہ ایک بحث شروع ہو جاتی تھی کہ روزہ جو ہے ٹی وی کی اذان پہ کھولنا ہے یا مسجد کی اذان پہ کھولنا ہے. اور تقریباً ہر گھر میں اس طرح, اس وقت ہر گھر میں آپس میں یہ طبقہ پایا جاتا تھا. جس طرح سے ہم لوگ آج کل سیاست میں ہو گئے نا, ایک طرف آج کل پاکستان کی جو سیاست ہے عمران خان کے حامی اور اینٹی عمران خان, یعنی پاکستان میں سیاست کے 2 ہی ایسپیکٹ ہیں, آپ یا تو عمران خان کے حامی ہیں یا اینٹی ہیں. اسی طرح سے ہر معاملے میں ہم اسی طرح سے 2 ایسپیکٹ ہو جاتے. تو اس زمانے میں ایک بڑا طبقہ جو تھا وہ کہتا تھا مسجد کی اذان پہ افطار کرنی, اور ایک بڑا طبقہ جو تھا جو مجھ جیسا بے صبر تھا وہ کہتا تھا امی کھول لیتے نا روزہ, اب اذان تو اذان ہے, یہ تو ٹی وی کی اذان ہے. خیر, میں اس زمانے میں بہت چھوٹا تھا, لیکن میں اس زمانے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا جو مسجد کی اذان کے بجائے ٹی وی کی اذان کے اوپر روزہ کھولنے کو ترجیح دیتے تھے. 1-2 منٹ صحیح. اچھا, اس زمانے میں ایک اور چیز بھی ہوتی تھی, ایک سائرن بھی بجا کرتا تھا سحری اور افطاری کا. اور جب سائرن بجتا تھا تو پھر ٹی وی اور مسجد کی اذان کی بحث ختم ہو جاتی تھی. لوگوں کو سائرن میں بڑا فرم بلیف تھا. سائرن کی آواز سنتے ہی جو ہے نا پھر لوگ اذان کے چکر میں نہیں پڑتے تھے اور وہ روزہ افطار کر لیتے تھے. اب تو وہ سائرن آج کل کے بچوں نے وہ سنا بھی نہیں, اور اللہ نہ کرے کہ وہ سائرن جو ہے وہ ہمیں سننا پڑے. وہ ایک
ہنگامی حالات کے لیے ہوتا تھا، نماز افطار سحر اور افطار سے ہٹ کے وہ ایک ہنگامی حالات کے اعلان کے لیے ہوتا تھا. تو پھر اس کے بعد وی سی آر آ گیا. اب جب وی سی آر آیا نا دوستوں، تو وی سی آر کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ مطلب آپ کو پتہ تباہی آ گئی بچوں. ہمارے یہ وی سی آر جو تھا یہ مغرب نے ایجاد کیا تھا تاکہ ہمیں تباہ و برباد کر سکے. ہم کیونکہ بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم کو جو ہے نا ہمیں ترقی سے روکنے کے لیے ہمیں ترقی کی راہ سے بھٹکانے کے لیے وہ وی سی آر وغیرہ ایجاد کر لیتے ہیں فرنگی، تاکہ ہم وی سی آر میں مگن ہو جائیں اور وہ خود ترقی کر لیں. تو وی سی آر آ گیا. تو اب وی سی آر پہ ظاہر ہے وی سی آر کے ساتھ جو ہے نا وہ انڈیا کی فلمیں آ گئیں. تو اب رمضانوں میں نا وی سی آر جن لوگوں کو یاد ہے ان کو یاد ہوگا، وی سی آر ٹی وی ٹرالی اور وی سی آر ہوا کرتا تھا. تو وہ وی سی آر کی جو کھانا ہوتا تھا نا وہ ایک باکس جیسا ہوتا تھا نیچے ٹرالی میں، تو اس کو تالا لگا دیا جاتا تھا کہ اس کو تو جس طرح سے شیطان بند ہوتا ہے نا رمضان میں چاند دکھتے، ویسے وی سی آر کو شیطان سمجھ کے نا اس کو تالا لگا دیا جاتا اور پھر وہ جو ہے نا عید کے چاند تک نہیں کھلتا تھا. اور اس زمانے میں اگر کسی کا وی سی آر جو ہے نا بند نہیں ہو اور وہ کہیں غلطی سے فلم کا ذکر کر دے تو لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے تھے جیسے آپ لوگ کسی کو افطاری سے پہلے اگر کوئی جو ہے نا جلیبی یا سموسے کھا رہا ہو تو آپ جس طرح سے دیکھیں گے نا اس زمانے میں فلم دیکھنے والے کو اسی طرح سے دیکھا جاتا تھا. پھر اس کے بعد تھوڑا اور آگے چلے تو اب جو ہے نا ڈش اینٹینا آ گیا. جب ڈش اینٹینا آیا نا دوستوں تو ڈش اینٹینا پہ تو انڈین چینل آتے تھے، پاکستانی چینل تو پی ٹی وی کے بعد این ٹی ایم بھی تھا، لیکن بہرحال وہ رمضان اور محرم کا ایک الگ احترام کرتے تھے. لیکن انڈیا والوں کو تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی تہوار بھی ہوتے ہیں، یہ تو 365 دن ایک جیسے چلتے ہیں. تو اس زمانے میں پھر ڈش دیکھنے والے جو ہے نا وہ ماتون ٹھہرے کہ وہ بہت غلط لوگ ہوتے تھے اور ان کو بڑے غصے سے دیکھا جاتا تھا. کہتے تھے بھائی اب لوگ ایک دوسرے کو وضاحتیں پیش کر ہوتے تھے کہ بھائی ہم نے تو ڈش بند کر دی، اب تو آج کل صرف جو ہے نا اسلامی چینل دیکھتے ہیں. اسلامی چینل اتنے نہیں آئے تھے، کیو ٹی وی نہیں آیا تھا اس وقت نا میرے خیال میں. لیکن دوستوں اسی زمانے میں پاکستان کے سیٹلائٹ چینل آئے. تو اس میں ایک چینل جیو آیا. آپ کو جیو سے اختلاف ہوگا یا آپ کو جیو سے اختلاف نہیں ہے، وہ ایک آپ کی اپنی مرضی. لیکن میں اس وقت جیو کا ایک دوسرا پہلو بتا رہا ہوں، اس کی جو ہے پولیٹیکل پوزیشن کے اوپر بات نہیں کر رہا. تو جیو پہ ایک پروگرام آیا عالم آن لائن. میں اس پروگرام کا بڑا مطلب ایک انسپائر کرتا ہوں اور اس کو ایک کیس ہسٹری کے طور پہ دیکھتا ہوں، کیس بک کے طور پہ، کہ یہ ایک مذہبی پروگرام تھا اور یہ ایک پاپولر پروگرام بنا. ڈاکٹر عامر لیاقت عالم آن لائن کے ذریعے ڈاکٹر صاحب نے بڑی شہرت حاصل کی. یہ ایک پہلی بار تھا کہ ایک مذہبی پروگرام کو ایک ینگ جنریشن سب لوگ دیکھ رہے تھے. اس میں ایک وقت سنی اور فقہ جعفریہ کے مولوی بیٹھتے تھے اور ایک ہی مسئلے کو دونوں اپنے اپنے انداز سے بتاتے تھے اور لوگوں کو اس وقت پتہ چلنے لگا کہ ان دونوں فرقوں میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. کہیں کہیں کوئی معمولی سا فرق نکلتا تھا ورنہ عموماً وہ لوگ ہوتے تھے. لیکن بہرحال عالم آن لائن بہت مشہور ہوا. عالم آن لائن نے پاکستان میں جو ہے نا سیٹلائٹ چینل پہ مذہبی پروگراموں کے لیے ایک راہ بنائی اور پتہ چلا کہ اس کی بھی آڈینس ہے. ایکچولی دوستوں ہر چیز وہ چیز جو اچھی ہو، لوگ جس میں جو انٹرسٹ رکھتا ہو، جو انفارمیشن ہو، جس کو پریزنٹیشن کا طریقہ ہو، تو پھر وہ مذہبی ہو یا کسی بھی ٹائپ کا ہو، لوگوں کی توجہ کھینچتا ہے. اور عالم آن لائن نے ایک آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں ایک بلاک بسٹر پروگرام تھا. اور پھر آیا وہ دن جب ایک شب قدر کی رات کو ڈاکٹر عامر لیاقت نے دعا مانگی. ایک رکت آمیز دعا تھی، بہت شاندار دعا تھی. جو لوگ اس دعا میں شریک ہوئے وہ رو رہے تھے اور جو لوگ نہیں شریک ہو سکے دوسرے دن جب صبح اٹھے تو لوگوں میں پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ کیا دعا تھی، کیسی دعا تھی، ایسی دعا ہم نے آج تک نہیں دیکھی تھی، ایسی دعا ہم نے آج تک نہیں مانگی تھی. خیر ڈاکٹر صاحب اس میں بہت روئے تھے اور پھر وہ دعا خصوصی طور پہ دوبارہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوئی. یہ ایک بڑی مطلب بات ہے کہ ایک اسلامی پروگرام اور ایک اسلامی دعا شب قدر کی دعا جو ہے وہ اتنی پاپولر ہوئی کہ شاید اس زمانے میں ٹی آر پی کے لحاظ سے کوئی نمبر 1 پروگرام بن گیا. اور وہیں سے تقریباً آس پاس اس سے پہلے یا اس کے بعد جو ہے نا رمضان نشریات کا ایک نیا کانسیپٹ آیا. رمضان نشریات ہونے لگی. ڈاکٹر عامر صاحب جو ہیں وہ رمضان نشریات کے امیتابھ بچن تھے، یا امیتابھ بچن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہالی ووڈ کے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے رمضان نشریات کو ایک نیا انداز دیا. یہ رمضان نشریات تقریباً عصر کے بعد سے شروع ہو جاتی تھی. پہلے مذہبی باتیں ہوتی تھی مولوی صاحب سے اور نعت وغیرہ ہوتی تھی، اور افطار کے بعد کا جو حصہ ہوتا تھا اس میں لوگوں کو انعام دیے جانے لگتے تھے. اسی پروگرام
मुकाबले में फिर ARY का जीतो पाकिस्तान आया। डॉक्टर साहब तकरीबन 2-3 चैनल पे गए, लेकिन जिस चैनल पे भी गए लोग रमज़ान से पहले ये पता कर लेते थे कि इस साल रमज़ान नशरियात में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन किस चैनल पर आएंगे। ये एक पॉपुलैरिटी की पीक थी कि रमज़ान लोग सोच ही नहीं सकते थे कि रमज़ान नशरियात हों और डॉक्टर आमिर ना। लोग हेट भी बहुत करते हैं, जहाँ कहीं पे भी शोहरत होती है ना दोस्तों, वहाँ पे हेट भी होती है। जितने लोग डॉक्टर आमिर लियाकत से मोहब्बत करते थे उससे थोड़े से कुछ लोग होंगे जो उससे नफरत करते थे, थोड़ा सा उनसे मजाक भी किया जाता, कभी कभी उससे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी जिनका बाद में मजाक और मीम भी बनता था। हमने भी शायद कभी मजाक उड़ाया, लेकिन आमिर भाई की इज्जत जो थी ना वो एक अलग चीज़ है। आमिर भाई का एक अपना अंदाज था, उनके चाहने वाले लोग थे, एक बड़ा तबका उनको पसंद करता था। उसके बाद वो रमज़ान नशिया जो शहर और रमज़ान हो गई थी, और ये तकरीबन मैं आपको बताऊं ये तकरीबन 1 महीने की जो प्रोजेक्ट होता था, ये 1 महीने का सेट जो होता था, ये लोग यहीं रहते थे, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगा लें असर से लेके और फजर तक तो ये टीवी की स्क्रीन के ऊपर होते थे। इतनी लॉन्गेस्ट अपीयरेंस टीवी के ऊपर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 12 घंटे की अपीयरेंस होती थी इन लोगों की ना। रमज़ान नशरियात की असर से शुरू हुई, फिर थोड़ा बहुत बीच बीच में कोई वक्फा आता था, लेकिन रात को फिर कोई 2:30-3 बजे फिर शहर नशरियात हो जाती थी। और लेकिन इस रमज़ान नशरियात और शहर नशरियात के इसके बाद फिर जब इसको आगे चलाने लगे तो एक नई टक्कर आ गई। लोगों ने इनके मुकाबले में मुख्तलिफ अदाकार और अदाकाराओं को लाया जाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी अजीब व गरीब चीज़ कि जब एक्ट्रेस या हीरो या हीरोइन या खातून या मर्द, इस पर कोई बात नहीं है, लेकिन एक अजीब सी बात ये हुई कि अमूमी तौर पे उन ख़वातीन एक्ट्रेस को लाया जाने लगा जिनकी रेपुटेशन को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। मतलब हमारे पाकिस्तान में हर तरह के बहुत अदाकार हैं, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसी तरह अदाकारों में भी अच्छे और बुरे लोग हैं। लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी कि जो ख़ास तौर पे बड़ी मतलब मजाक लोग, बल्कि इवन के अगर कोई खातून के बारे में कोई ख़राब बात मशहूर होती थी तो लोग कहना शुरू कर देते थे कि इस साल ये रमज़ान नशरियात में ना आ जाएँ, और फिर इसका खुसूसी तौर पर नोटिस लिया गया और रमज़ान नशरियात को दोबारा से इस पर पाबंदी लगाई गई और कहा गया कि ये प्रोग्राम नशरियात सिर्फ वही लोग करेंगे जो मजहबी लोग हैं। और अच्छी बात है, अब फिर सब कुछ है, टीवी है, रमज़ान नशरियात है। लेकिन इस साल शायद ये हमारे साथ आमिर भाई नहीं है। इससे पहले रमज़ान नशरियात के 2 अहम अफराद जुनैद जमशेद भाई और अमजद अली साहब हमको पहले ही छोड़ के जा चुके थे, और आमिर भाई भी नहीं है। इस साल रमज़ान में इन तीनों की बहुत याद आएगी। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।